حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا خبردار میرے صحابہ دے بارے کوئی گل کر، کوئی لنگورنی اٹھ کے لنگورنی تے صدیق اکبر دے بارے گل کرے، فرمایا خبردار میرے صحابہ دے بارے گل نہیں کرے، لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم، فرمایا تہاڈے وچوں کوئی بھی قیامت تک انفقا مثل احد ذهبا، تہاڈے وچوں کوئی بھی بندہ اٹھ کے احد پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کر دے تو ما بلغ مد احد ولا نصیفہ، صحابہ جڑا ادھا کلو یا 1 کلو راہ خدا وچ خرچ کیتے نا جو تے گندم، تہاڈا احد پہاڑ جتنا سونا بھی راہ خدا وچ خرچ کیتا او دے برابر نہیں ہو سکتا۔ عن عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ اللہ صحابی، اللہ اللہ صحابی، 2 باری حضور نے فرمایا لا تتخذوا اردا بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم ومن آذاهم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذ اللہ ومن آذ اللہ فیوشک ان یاخذهم۔ ہاں اللہ بس اصحابی، فرمایا اللہ کو ڈرنا اور اللہ کو ڈرنا میرے صحابہ دے، اللہ صحابی، فرمایا اللہ کو ڈرو، اللہ کو تسی ڈرنا میرے صحابہ دے بارے کی، لا تتخذوا اردا بعدی، فرمایا میرے دنیا تو تشریف لے جانے تو بعد میرے صحابہ نو تانو تشریف دا نشانہ نہ بنانا، فمن احبہم فبحبی احبہم، فرمایا قیامت تک جنہیں میرے صحابہ نہ محبت کی تھی وہ تو میری وجہ تھی، میں کہتا ہوں نا اسی صحابہ نو بھی منیا تے حضور دی وجہ تھی، فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم، فرمایا میرے محبت دی وجہ تو وہ انہوں نے محبت کرے گا کیونکہ میرے جو صحابہ ہوئے، فمن ابغضہم فببغضی ابغضہم، تے فرمایا قیامت تک جنہیں انہوں نے دشمنی رکھی، بغض رکھیا، دعوت رکھیا، انہیں تو میری وجہ تو انہوں نے دعوت رکھی، میرے صحابہ نہ تو پہلے میرے نال دعوت رکھی بعد تو انہوں نے، ہاں جی یہ میرے آقا نے فرمایا ومن آذاہم فقد آذانی، فرمایا جنہیں انہوں نے دکھ دیتا انہیں تو میں نے دکھ دیا، ومن آذاہم فقد اور من آذانی فقد آذ اللہ، فرمایا جنہیں میں نے دکھ دیتا انہیں تو رب نو دکھ دیتا، کیوں جی بڑیاں کرسیاں تے بیٹھ کے اللہ کو بھی ایذا ہوتی ہے، میں نے کہا ہوتی ہے جب اس کے حبیب کو ایذا ہو جائے، ومن آذ اللہ فیوشک ان یاخذہ، فرمایا پھر سن لوے وہ بندہ اعلان بھی کہ جنہیں رب نو ایذا دیتی ان قریب رب نو اپنے شکنجے چینج لے آئے، ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ و یعید وهو الغفور الودود، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں فرماتا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ہر ایک کو گناہ کی وجہ سے پکڑا، ہم نے ہر ایک کو، کسی نے فرمایا اسی ڈبو دیتا دریا میں، کسی تے چیخاں آ گئیں، کیوں جی ہر ایک نو اسی پکڑیا، فرمایا اللہ نے کسی پر ظلم نہیں کیا، وہ تو خود ظالم تھے۔ یہ کہتے ہیں سن دیو جی یہ مولوی کیوں جی تقریر کریں، اے دیکھو جی اسی تو پہلی باری سنی، پھر آن بھی کہنے لگا میں تو پہلی باری سنیا رب العالمین بھی ہوتا، آپ نے فرمایا ہاں ہوندا، ہاں ہوندا، کیوں جی جڑے ہوندے ہیں سیاسی وابستگی والے انہوں نے پھر ناموس رسالت چھڑ کے تے اپنے لیڈر ہی نظر آتے ہیں، انہوں نے اپنی جماعت ہی نظر آنی ہوندیاں، انہوں نے پھر اپنی ملازمت ہی نظر آنی ہوندیاں، انہوں نے پھر اپنے ادارے نال وابستگی نظر آندی ہوندی، ہاں انہوں نے پھر سامنے، میں ایک گل ہمیشہ پڑھ کے عجیب لگتا ہے بھائی جناب ہارون نبی تے ساری امت میں جو سونے تے افضل تے اعلیٰ ہوندے نا، جناب ہارون کھڑے موسیٰ علیہ السلام تے طور پہاڑ ہوتے گئے، جناب ہارون کھڑے تے سامری سنیارا سی تے انہیں جناب او بچڑا سونے دا بنا کے وچ جناب جبریل علیہ السلام دے گھوڑی دی جڑا تو او پیروں دی مٹی پا دیتی، وہ بڑا شروع کر دیتی، وہ بچہ جی میں بڑا کردا ہے تے او سامری کہنے لگا اے تہاڈا خدا ہے، تے جب بس ایتری گل کرن دی لوڑ سی جناب نبی ہارون کھڑے رہ گئے، پوری قوم بچڑے کے جھک گئی، پوری قوم۔ میں یہ گل کردا ہوں نا کہ اسی حضور دی شانہ بیان کرنے ناموس رسالت اگر کسی نو سمجھ نہ آوے نا، یہ تو بڑی دور والی بات ہے نا جناب،
ہر گرا روئے بہبود نبود دیدن روئے نبی سود نبود۔ مولانا روم فرما دیں جی دی فطرت گندی ہوئے نا او تے نبی نو ویکھ کے بھی نہ منیا، جنہاں دیاں فطرتاں گندیاں انہاں نال تے ساڈی گل ہی کوئی نہیں۔ جناب ہارون کھڑے ادھر بچڑا بڑا کر رہا، بچہ کیوں جا باں کرنا بندے نو ویسی تے پوری قوم بچڑے کے جھک گئی نبی نو چھڈ گئی۔ سیما ہے کہ سودم بردر غیر، اقبال کہندا جڑیاں پیشانیاں غیراں دے در تے گھس جان نا رگڑیا سجود ابو ذر و سلمان عیاد، انہاں کولو پھر سلمان فارسی تے جناب ابو ذر غفاری جیسے سجدے نہیں۔